اور یہ ہماری اعلیٰ ظرفی ہے کہ ہم نے آج تک نہیں پوچھا کہ وہ بندے کون تھے جو قرضے معاف کروانے کے چکر میں مسلمان ہوئے۔ ہر بندہ نبی کی محبت میں مسلمان نہیں ہوا، کچھ لوگ ہوئے لالچ میں مسلمان، جس کے لیے ڈاکٹر اقبال نے کہہ دیا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جو دو وجہوں سے مسلمان ہوئے، ایک علی کی تلوار کے ڈر سے، ایک بی بی خدیجہ کی دولت کی وجہ سے۔ دو یہ جو گروہ اسلام میں داخل ہوئے، اسلام کو نقصان کافر نہیں پہنچایا، پھر ان دو گروہوں نے پہنچایا، جنہوں نے کلمہ یہاں سے پڑھا تھا، یہاں سے نہیں پڑھا۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ آج ہمیں لوگ کہتے تھے آپ ہر صحابی کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ مجھے علی کی عزت کی قسم، یہ میری قوم پہ الزام تھا، الزام ہے اور الزام ہمیشہ رہے گا کہ شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے۔ میں اس شیعہ کو شیعہ ہی نہیں سمجھتا جو نبی کے صحابی کو برا کہتا۔ آپ میری تائید فرمائیں گے، ورنہ کوئی بندہ یہ کہے گا کہ پڑھنے والا پڑھا تھا، مجمع خاموش تھا، خطیب کا اور مجمع کا عقیدہ مختلف تھا، میں اس شیعہ کو شیعہ نہیں سمجھتا جو نبی کے صحابی کو برا کہتا ہو۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، نہ ہم صحابی کو برا کہتے ہیں، نہ برے کو صحابی کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیعہ مرتا مر جاتا ہے، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا، کیونکہ ہمیں پتہ یہ رضی اللہ صحابہ کا ٹائٹل ہے، ہم یزید کو نہیں دیتے۔ اگر ہم یزید کو رضی اللہ کہیں گے تو پھر غیر مسلم ہم سے پوچھے گا کہ رضی اللہ سارے ایسے ہوتے تھے؟ یاد تو بات سمجھ میں آ رہی ہے سرکار؟ دو طرح کے لوگوں نے اسلام کو نقصان پہنچا، جنہوں نے لالچ میں کلمے پڑھے، محبت میں کلمے نہیں پڑھے۔ زندگی قربان کروں، آج ہمیں بندے کہتے جی آپ صحابہ کی نام کیوں نہیں لیتے؟ جو بندے ہمیں کہتے کہ آپ صحابہ کی عزت نہیں کرتے، میں سوال الٹ ان پہ کرتا ہوں کہ آپ حضرت بلال کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ حضرت سلمان کی بات کیوں نہیں کرتے؟ زندگی قربان ہو نبی کے ایسے صحابہ پہ۔ حضرت بلال حبشی، تاریخ کہتی ہے کہ ننگا بدن ہے اور مالک نے زمین پہ لٹایا ہوا ہے اور اس کے سینے پہ وزنی پتھر ہے، پتھر پہ مالک قدم رکھ کے کہتا بلال ہمارے بتوں کو چھوڑ کے یہاں مدینے والے محمد کا کلمہ پڑھ لیا، جسے اللہ مانتے اسے دیکھا ہے؟ بلال نے کہا کبھی نہیں۔ اسے کہا دیکھنا چاہتا ہے؟ بلال نے کہا ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسے کہا اللہ کو کبھی سنا ہے؟ فرمایا کبھی نہیں۔ اسے کہا کبھی سننا چاہتا ہے؟ بلال نے کہا سوچا ہی نہیں ہے۔ اسے کہا اللہ دیکھا نہیں، دیکھنا چاہتا نہیں، سنا نہیں، سننا چاہتا نہیں، اسے مانتا کیوں ہے؟ بلال نے کافر مالک کے منہ پہ تھوک کے کہا میں دیکھتا نہیں اور دیکھنا چاہتا بھی نہیں، مانتا صرف اس لیے ہوں اس نے کہا ہے کہ وہ ہے۔ میں اس کی ہے پہ یقین رکھتا ہوں۔ آج کسی مسجد میں بی بی کی بات نہیں ہوتی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ کوئی مولوی جمعے کے خطبے میں بی بی خدیجہ کے فضائل نہیں سناتا۔ کیا یہ نبی کی بیوی نہیں؟ باقی ام المومنین ہوں گی، یہ ام المعصومین ہے۔ دو ہستیوں کا احسان، ایک علی کا باپ، ایک زہرا کی ماں، ایک حضرت عمران۔ اور یہاں میں اپنی قوم کے نوجوانوں کو یہ بات کہوں، یہ مولوی کی سازش ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ابو طالب نام مشہور کرے، جبکہ ابو طالب سرکار کا نام نہیں، ابو طالب سرکار کی کنیت ہے۔ طالب کا باپ ہونے کی وجہ سے ابو طالب کہتے ہیں، اصل نام سرکار کا حضرت عمران ہے۔ یہ مولوی کی غلط فہمی تھی، مولوی چکر میں تھا کہ نام ابو طالب مشہور کر دیں گے، اصل نام کتابوں میں آئے گا نہیں، کیونکہ اگر بچوں کے سامنے کتاب عمران آ گیا تو بچے مولوی سے پوچھیں گے اگر یہ عمران ہے تو یہ قرآن میں آل عمران ہے، یہ عمران کون سا ہے؟ یہ آل عمران کس کے لیے آئی ہے؟ مولوی
چھپائے بھی تو نہیں چھپا سکتا، چاہے مولوی کے سر پہ قرآن رکھے۔ اللہ نے قرآن میں پوری سورت بھیجی ہے، سورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ ہمیں بتائیے عمران کس عمران کا ذکر ہے؟ جو بھی عمران ہو اس کی اولاد ہونی ضروری ہے۔ آدم سے لے کے محمد تک کی ذمہ داری میں اپنے کاندھوں پہ لیتا ہوں۔ تاریخ انسانیت میں 3 عمران گزرے ہیں، چوتھا عمران ہے ہی کوئی نہیں۔ پہلا عمران موسیٰ کا باپ تھا، دوسرا عمران عیسیٰ کا نانا تھا، تیسرا عمران علی کا باپ تھا۔ ان تینوں میں سے جو بھی عمران ہو اس کی اولاد ہونی ضروری ہے۔ اگر موسیٰ کا باپ تھا تو موسیٰ کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں تھا۔ اگر عیسیٰ کا نانا تھا، عیسیٰ کی تو شادی نہیں ہوئی تھی۔ تیسرا ایک ہی عمران بچتا ہے۔ قرآن میں لال عمران زندہ ہے، پردے میں فرزند عمران زندہ ہے۔ عمران جس نے نبی کا نام محمد رکھا۔ آج کوئی کافر بھی مسلمان ہونا چاہے، وہ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مولوی سے کہیں گے یہ نام محمد کلمے سے نکالو، اس کی جگہ احمد رسول اللہ کہو، مزمل رسول اللہ کہو، مدثر کہو، کیا یہ نام نبی کے نہیں؟ کلمے میں یہ نام کیوں نہیں لیے جاتے؟ کہتے نہیں جی ضروری ہے کہ یہ نام محمد ہی کلمے میں لیا جائے۔ جس نام کو کلمے میں پڑھ کے تم مسلمان ہوتے ہو، یہ نام رکھا کس نے تھا؟ سادہ دلیل 2 جمع 2 4 والا حساب کرنے لگو۔ آج کوئی عیسائی مسلمان ہونا چاہے، مولوی اسے کلمہ پڑھوائے گا، کلمہ پڑھوانے کے بعد اچھا جی مولوی فوراً کہے گا سرکار آپ کا نام کیا تھا؟ وہ کہے گا جی میرا نام تھا تارا مسیح۔ مولوی صاحب کہہ لیں گے نام بدلو، اب تمہارا نام یہ ہے، تمہارا نام اسلام کے نام پہ رکھا جائے۔ اب اس مولوی سے پوچھو جب اس نے مذہب بدل لیا نام کیوں بدل رہے؟ وہ کہتے ہیں جی نبی کی شریعت ہے کہ شریعت محمد میں کافر ماں باپ کا رکھا نام جائز نہیں۔ دیر کی ہے آپ نے، میں نتیجہ دے رہا تھا۔ مولوی کہے گا کہ نبی کی شریعت میں کافر ماں باپ کا رکھا نام جائز نہیں ہے۔ اگر نبی کی شریعت میں کافر ماں باپ کا رکھا نام جائز نہیں ہے، پھر رکھ سر پہ قرآن، تیرے نبی کا نام محمد کسے رکھا تھا؟ وہ تو ابو طالب نے رکھا تھا، اور تو کہہ رہا ابو طالب کافر ہے۔ اگر ابو طالب کا کافر تھا پھر ابو طالب کے رکھے نام کا کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ یا ابو طالب کا در چھوڑ اور کافر مر، یا ابو طالب کے رکھے نام کا کلمہ پڑھ اور ابو طالب کے در کا نوکر ہو یا چلے میں تاریخ یہ خوبصورت کہانی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کہانی کی صورت میں میں 2 ہستیوں کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ کون سی ہستیاں؟ جناب خدیجہ اور حضرت عمران۔ یہ عرب کی وہ رئیسہ بی بی تھی، تاریخ کہتے ہیں کہ 80,000 اونٹ اس کے ایک رات میں تجارت کرتے تھے۔ بی بی خدیجہ کا جب تجارت کا قافلہ گھر سے نکلتا، آخری اونٹ مکے سے نکل رہا ہوتا تھا اور پہلا اونٹ یمن میں داخل ہو رہا، مکہ سے یمن، یمن سے شام، جس کے تجارت کے قافلے چلتے تھے۔ بی بی کی تجارت کے قافلے گھر سے نکلتے، عرب کے چور، لٹیرے، ڈاکو بی بی کی تجارت کے قافلے لوٹ لیتے۔ میں نے اپنا خرچ نیچے کر لیا ہے تاکہ کہانی کی صورت میں بات آپ تک۔ عرب کے چور سرکار بی بی کا قافلہ لوٹ لے، 3 قافلے سیدوں کی ماں کے لٹ چکے۔ چوتھے دن شریعت کی ملکہ نے حیا کا برقع سر پہ لیا، اپنے گھر سے نکلی اور رک گئی آ کے ابو طالب کے ڈیرے کے دروازے پہ۔ اور یہ بات میں پچیتی زمیندار مجمع کے سامنے کہہ دوں کہ عرب میں جب کسی کا چولہا بھی نہیں جلتا تھا، علی کے باپ کا ڈیرا اس وقت بھی چلتا تھا۔
فیصلے سیدوں کے ڈیرے پہ ہوتے تھے. بڑی آسان کر دیا میں نے گفتگو, انتہائی سلیس گفتگو. تجارت کے قافلے بی بی کے لوٹے جا رہے تھے. بی بی پہنچ گئی حضرت ابو طالب کے ڈیرے کے دروازے. سامنے مسرت پہ بیٹھا تھا علی کا شریف ترین باپ. بی بی نے آ کے حضرت ابو طالب کو سلام کیا. سلام کر کے کہنے لگی, بی بی کہ عمران تو جانتا ہے کہ میں خویلد کی بیٹی ہوں, باپ بھی میرا امیر تھا, میں بھی رئیسہ ہوں, باپ بھی تاجر تھا, میں بھی تاجرہ ہوں, میرے باپ کے بھی تجارت کے قافلے جاتے تھے, میرے بھی جاتے ہیں, میرے تجارت کے قافلے رات کو نکلتے ہیں. عرب کے یہ چور رستے میں کھڑے ہو کے میرا سامان لوٹ لیتے. اتنا جملہ کہنا تھا. حضرت عمران مسکرا کے خدیجہ مطمئن ہو کے گھر چلی جا, آج کے بعد تیرا سامان کوئی نہیں لوٹے گا, آج کے بعد تیرے اونٹوں کو کوئی نہیں دیکھا. اتنا کہنا تھا. بی بی خدیجہ قدم ہٹا رہی تھی اور بی بی خدیجہ کا نوکر آگے بڑھ کے کہے گا, بی بی کہہ کس نے دیا, جہاں آپ بھی رہی ہیں اس سے پوچھے تو صحیح, کوئی محافظ بھیجے گا, قافلے کا رستہ تبدیل کروائے گا, طریقہ اس نے نہیں بتایا, جادو رہی ہے. بی بی خدیجہ نے نوکر کے منہ پہ ہاتھ رکھا, شرم کر, بڑے بڑے گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کیا کرتے, بڑے بڑے گھروں میں چھوٹے چھوٹے سوال نہیں کیا کرتے. اس کا بی بی اتنی مطمئن ہو کے کیوں جا رہی ہے؟ بی بی کا تجھے نہیں پتا, یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا. اس گھر کے بچے بھی جھوٹ نہیں بولتے, اور اس گھر کا بڑا کہہ رہا ہے کہ کوئی نہیں لوٹے گا, تو پھر کوئی بھی نہیں لوٹے گا. بی بی خدیجہ چپ کر کے اپنے گھر آ گئی. جناب ابو طالب نے اپنے نوکر سے کہا, بلا ان سب کو میرے گھر. سارے عرب کے لوگ حضرت ابو طالب کے ڈیرے پہ آ گئے. حضرت ابو طالب نے گرد و نواح والوں ایک خطبہ دیا, جس خطبے کو تاریخ میں لکھا گیا خطبۃ القریش, قریش والوں کو دیا ہوا خطبہ. حضرت ابو طالب اٹھ کے کھڑے ہو کے, ایھا القریش, ہو قریش والوں, آج خویلد کی بیٹی خدیجہ میرے گھر آئی تھی. اس نے شکایت کی ہے کہ مکے کی گلیوں سے اس کا سامان چوری ہوتا. مکے والے تم ہو, میں تمہیں گھر اس لیے بلا رہا ہوں کہ اب دوبارہ وہ شکایت لے کے دروازے پہ نہ آئے. ادب کے لوگ ہو, ادب کی دھرتی ہے, لفظوں کے خالق بندے ہو. یہاں پہ حضرت عمران کا ایک جملہ ہے, جملے پہ میں اپنی پوری زندگی بھی قربان کر دوں, جملے کی قیمت پھر بھی پوری نہیں ہوتی. حضرت ابو طالب نے ادب سے بھرا ہوا ایک جملہ کہا. بابا کیسر شاہ جی کیسے نہ کہتا, جس کا بیٹا بولے تو نہج البلاغہ بنے گا, اس کا باپ کتنا فصیح و بلیغ ہوگا. حضرت ابو طالب نے عرب والوں کو بلا کے کہا, تم جو خدیجہ کے قافلے لوٹتے ہو, میں تمہیں گھر بلا کے یہ سمجھانا چاہتا ہوں, عورت کے قافلے لوٹنا کوئی مردانگی نہیں. مجھے نہیں پتا کس بندے نے بے نیازی کی. عورت کا قافلہ لوٹ کوئی مردانگی نہیں, کما کے کھایا کرو. انہوں نے کہا, ابو طالب تیرے مشورے کا شکریہ, لیکن مجھے بتا عرب میں کاروبار کیا, نہ یہاں زمینداری ہوتی ہے, نہ یہاں صنعت ہے, پتھر ہی پتھر ہے, ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے, ہم کریں کیا؟ حضرت ابو طالب نے کہا, یہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تمہارے پاس کرنے کے لیے کاروبار کچھ نہیں؟ بزرگ بے شک چپ رہے, لیکن بچے اور نوجوان میرے ساتھ بولنا. علم معاشیات کا, علم اکاؤنٹس کا سب سے پہلا قانون علی کے باپ ابو طالب نے بنایا تھا. دنیا کی آج بھی اسلامی بینکی ابو طالب کے بنائے قانون میں چل رہی ہیں. حضرت ابو طالب نے کہا, میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں, جس کے گھر ایک گھوڑا لے آئے, جس کے گھر ایک اونٹ ہے ایک اونٹ لے آئے, جس کے گھر کچھ بھی نہیں ایک مٹھ جو کی لا کے خدیجہ کے قافلے میں رکھ دو. جب تجارت کا قافلہ واپس آئے, جس کا ایک اونٹ ہے 2 لے لینا, جس کے 2 اونٹ ہے 4 لے لینا. جتنا دو گے اسی شرح سے منافع تمہیں گھر ملے گا. اب گئے گھروں میں جو تھا, نہ مجھے لطف نہیں آئے گا, یہاں پہ میں طریقے دھاندلی سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں. یہاں مولوی نے اسلامیات میں بچوں کو بتایا, فلاں بندہ اپنے گھر گیا, اس نے اتنے اونٹ اللہ کی راہ میں دے دیے. فلاں بندہ اپنے گھر گیا, اس نے اتنے گھوڑے اللہ کی راہ میں دے دیے. قرآن منبر پہ لے کے آؤ, میں 2 علموں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, کسی نے اللہ کی راہ میں نہیں دیا, جس نے بھی دیا ڈبل کروانے کے چکر میں دیا. سارے بولو مل کے بولو حیدری. کسی نے اللہ کی راہ میں نہیں دیا. میں دلیل دیتا ہوں, اگر کسی نے اللہ کی راہ میں دیا ہوتا تو قرآن میں آیت آتی. اگر آپ کہیں کہ
کسی کی آیت ہے میں تجھے گھر دکھاؤں، روٹیاں 3 گئیں اور خدا نے پوری سورہ دہر اتار دی۔ جنہوں نے دی ان کی روٹیوں کا بھی ہے، جنہوں نے نہیں دیا ان کے اونٹوں کا بھی کوئی۔ اب گئے گھروں میں جو تھا، کہانی سمجھ میں آ رہی ہے سر؟ جو تھا لا کے حضرت ابو طالب کے گھر رکھ کے کہنے کہ ابو طالب ہم نہیں جانتے خدیجہ کون، دیا ہے تجھے، دگنا لیں گے تجھ سے۔ ابو طالب نے کہا مطمئن ہو کے گھر چلے جاؤ۔ یہ مطمئن ہو کے گھر آ گیا۔ ابو طالب اپنے نوکر کو کہا بلانا ذرا بی بی خدیجہ کے نوکر۔ بی بی خدیجہ کے نوکر آیا۔ اب یہ 20-25 منٹ کی گفتگو میں پہلا نتیجہ اگر یہ ضائع ہوا تو مجھے دکھ ہوگا۔ حضرت ابو طالب نے بی بی خدیجہ کے نوکر بلائے۔ بی بی خدیجہ کے نوکر ابو طالب کے گھر میں آئے۔ حضرت ابو طالب کے گھر میں بھرا ہوا سامان دیکھا۔ ابو طالب کا سامان پورا کرو، یہی چوری ہوا تھا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا وہ۔ سامان پورا کرو، یہی سامان چوری ہوا۔ تاریخ اسلام کی یہ پہلی ریکوری ہے جو پوری ہوئی۔ چور اپنے ہاتھوں سے مال کے گھر سامان چھوڑ دے۔ بی بی خدیجہ کے نوکر پریشان ہوئے، انہوں نے ابو طالب سے پوچھا یہ کہاں سے ملا؟ حضرت ابو طالب کہا یہ چھوڑو کہاں سے ملا، سامان اٹھاؤ اور خدیجہ کو میرا پیغام دینا کہ اس سامان کو لے جا، اس کی تجارت کر، جب سے منافع واپس آئے اس کا کوئی صدقہ۔ اور مجھے عزت علی کی قسم ہے، صحیح بخاری ممبر پہ لے کے اور صحیح بخاری میں لکھا ہے جب علی نے خیبر فتح کیا، خیبر فتح کر کے علی اپنے گھر میں آئے ہیں، مولا علی کے ہاتھ میں خون سے بھری تلوار تھی۔ جناب سیدہ نے کہا یا علی میں نے سلمان ابو ذر کمبر سے سنا ہے کہ آپ نے قلعہ خیبر فتح کر دیا، آپ نے مذہب کو مار دیا، آپ نے اسلام کا علم سر بلند کر دیا، فتح بھی آپ نے کی ہے، تلوار بھی آپ کی چمکی ہے، لڑائی بھی آپ نے کی ہے۔ اور یا علی میں نے سنا ہے کہ آج مسلمان اتنے امیر ہو گئے ہیں کہ ایک ایک اونٹ کی کھال میں مسلمان سونا لے کے آئے ہیں۔ آج مسلمانوں کے بچے مدینے کی گلیوں میں سونے کی ٹلیوں سے گھیر رہے ہیں، لوگ اپنے قرضے اتار رہے ہیں، بیت المال میں خزانے بھر رہے ہیں۔ یا علی فتح ہوئی ہے تیرے صدقے سے۔ یا علی آپ کا کوئی سونا پیچھے آ رہا ہے، آپ کا کوئی مال پیچھے آ رہا ہے۔ صحیح بخاری میں جملے ہیں، علی نے مسکرا کے کہا میرے سردار کی بیٹی تجھے نہیں پتا وہ صدقہ تھا، ہم سید ہیں، وہ سب صدقہ تھا، ہم سید ہیں۔ ہمیں دکھ بھی اسی بات کا ہے کہ بندے صدقہ بھی کھاتے رہے، سید بھی بنتے رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ ولایت، علی کے بعد نعرہ کوئی کری سوالہ کی نعرہ حیدری۔ اس سامان کا کوئی صدقہ، بات پہنچ رہی ہے سرکار؟ تھوڑی ساؤنڈ کی بے نیازی سی ہے لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ آواز بہتر طریقے سے آپ تو، میں پیچھے ہٹتا ہوں تو آپ کی آواز نہیں آتی، قریب ہوتا ہوں تو میری آواز نہیں۔ کوشش کرتے کسی طریقے سے سفر مکمل ہو۔ اس سامان کا کوئی صدقہ نکال کے انہیں دے دے۔ بی بی خدیجہ کے سامان تجارت کے قافلے میں چلا گیا۔ لو جی اس علاقے والوں جس نے کہانی پوری سنی ہے اسے مزہ آئے گا۔ ہاں ہوں ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے۔ اگلی رات جب تجارت کا قافلہ گھر سے نکلا، منظر ہی تبدیل ہو گیا۔ چور محافظ بن گئے، لٹیرے پہرے دار ہو گئے، قافلے کے آگے چل چل کے کہہ رہے تھے رستہ چھوڑو ہمارا مال آ رہا ہے۔ اب اس کا والیوم تھوڑا کم کرو، آواز تھوڑی کم کرو۔ اگلی رات جب تجارت کا قافلہ گھر سے نکلا، آگے آگے چل رہے تھے، تجارت کا قافلہ گیا، بڑی حفاظت کے ساتھ یہ سامان لے کے گئے، سامان اٹھایا رکھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ بی بی کا یہ جو تجارت کا سامان گیا، اس میں بی بی کو 60,000 طلائی دینار، سونے کے دینار، پہلے سے زیادہ منافع ہوا۔ نوکروں نے آ کے بی بی کے سامنے منافع رکھا۔ بی بی نہ کسی نے سامان کو چھیڑا، نہ کہیں مال چوری ہوا، مال حفاظت کے ساتھ گیا، حفاظت کے ساتھ بک گیا۔ بی بی یہ پہلے سے زیادہ منافع ہوا۔ اب مجھے لطف آئے گا اس جملے پہ اور اس بندے پہ جو اس جملے پہ بولے گا،
60,000 सोने के दिनार नौकरों ने सामने रखे, बीबी ने मुनाफा लहदा किया, वो 60,000 लहदा रखे, बुटके में 60,000 तलाई दिनार लेके कायनात की पहली खुब्स देने वाली औरत, हाय हाय कायनात की पहली खुब्स देने वाली औरत माल लेके सैयदों के घर पहुंची। हजरत अबू तालिब के सामने बीबी ने 60,000 दिनार रखे। दौर कौन सा था जब लोग एक वक्त की रोटी को तरसते थे। बीबी ने अबू तालिब से कहा, अबू तालिब ये तेरी सोच की वजह से मैं तुझे देने आई। अबू तालिब ने कहा, उठा खदीजा, तुझे नहीं पता हम उजरत लेके एहसान नहीं करते। इतना जुमला कहना था, खदीजा उठाती नहीं थी, अबू तालिब रखता नहीं था। दरमियान में तौहीद उतर आई, बड़ों का मसला हो तो बड़े ही तय कर देंगे। हजरत अबू तालिब ने कहा, खदीजा अगर काम करना चाहती है फिर मेरा एक काम कर, बोल अबू तालिब दिरहम चाहिए, दिनार चाहिए, जायदाद चाहिए। अबू तालिब ने कहा, दिरहम न दिनार न जायदाद, काम मेरा सिर्फ एक का, भतीजा मेरा जवान है। मेरे बड़े भाई अब्दुल्ला का बेटा, अगर कोई मेरा सुन्नी भाई बैठा हो तो हम ऐसे रिसालत पढ़ते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि 40 साल तक नबी नहीं थे, हमने कभी नहीं कहा कि बकरियां चलाने वाली बालती नहीं थी। ये मुसलमान मौलवियों की नाते है कि सलाम उस पर के जिसके घर न बोरी थी, न बिस्तर था, न आटा था, न दाना था। हमें तेरे अंदर के दर्द का पता है, तूने इसलिए कहा नबी के घर कुछ न था। अगर तू कहता कुछ था फिर बताना पड़ता वो कुछ किसका था। जो नबी के घर में कुछ था वो कुछ किसका था। हद हो गई। फिर जब नाते पढ़ी जाती है फिर नाते ये पढ़ी जाती है, रसूल को हलीमा ले गई, जब हलीमा लेके गई तो ऊँटनी कमजोर थी, नबी को लेके बैठी ऊँटनी दौड़ना शुरू हो गई। बीबी हलीमा बीमार रहती थी, हमारा नबी आया, बीबी तंदुरुस्त हो गई। हलीमा के घर में खजूर लगी, वो फल नहीं देती थी, हमारा नबी आया, खजूर ने फल देने शुरू कर दिए। हलीमा के घर में बकरियां दूध नहीं देती थी, हमारा नबी आया, बकरियों ने दूध देना शुरू कर दिया। इसका मतलब तुम अंदर से मान गया है कि नबी से पहले बीबी बीमार थी, ऊँटनी कमजोर थी, बकरियां दूध नहीं देती थी, खजूर फल नहीं देती थी। हमारा नबी आ गया, हलीमा तंदुरुस्त हो गई, बकरियों ने दूध देना शुरू कर दिया, खजूरों ने फल देना शुरू कर दिया। अगर सब कुछ नबी के बाद मिला है फिर नतीजा ये निकला, हलीमा ने मोहम्मद को नहीं पाला, मोहम्मद ने हलीमा को पाला। फिर तो रसूल पालते रहे। और अब तो नाते भी बड़ी अजीब डिजाइनदार आ गई। तेरी बकरियां पावांगी मैं चारा। भाई किसकी बकरियों की नौकरी करना चाहते हो जी? बीबी हलीमा की। बीबी हलीमा कौन थी? नबी की दाई थी। हद हो गई है। तो दाई की बकरियों की गुलामी करे तो आजाद, हम हुसैन का जुर्जना चूमे तो काफिर। यही तो बात हम इतने सालों से तुझे समझा कि हम निस्बत का एहतराम करते। जिंदा ज़हन है, अब कोई भी खित्ता ऐसा नहीं जो हालात हाजरा से बेखबर हो। टेलीविजन आपको सारे मंजर दिखाता। पिछले दिनों इमाम काबा पाकिस्तान आए थे, उन्होंने पाकिस्तान में लाहौर की बादशाही मस्जिद में नमाज पढ़ाई। हमें टेलीविजन ने वो मंजर दिखाया जब इमाम काबा अपनी गाड़ी से निकल के बादशाही मस्जिद में जा रहे थे तो बड़े बड़े लोग इमाम काबा के हाथों को चूम रहे थे, कपड़ों को चूम रहे थे। जहां मैं बड़े बड़े लोग कह रहा हूं इसका मतलब अमीर लोग नहीं है, वो बंदे इमाम काबा के हाथों को चूम रहे थे जो नबी की जाली चूमना शिर्क समझते हैं, जो हुसैन का जुंजना चूमने से निकाह का बातल होने का फतवा देते हैं, वो इमाम काबा के हाथ चूम रहे थे, इमाम काबा के कपड़े चूम रहे थे। मैं तालिब इल्म बन के सवाल करता हूं, हमारी तरह का बंदा था, हमारी तरह खाता है, हमारी तरह पीता है, उसके कपड़े क्यों चूम रहे थे, उसके हाथ क्यों चूम रहे थे? कहते नहीं आप शियों को नहीं पता, हम उसके हाथ इसलिए चूम रहे थे, ये काबे में नमाज पढ़ाता है, ये काबे में नमाज पढ़ाता है। जो काबे में नमाज पढ़ाए उसके कपड़े चूमना सवाब है, और जो काबे में आया हो जो काबे में उतरा 60,000 तलाई दिनार सोने के दिन बीबी खदीजा ने रखे। अबू तालिब अगर नहीं, भतीजा मेरा जवान है, मेरे बड़े भाई अब्दुल्ला का बेटा,
نام ہے اس کا محمد. کل جو تیرا تجارت کا قافلہ لے جائے نا اس میں میرے بیٹے کو ساتھ لے کے جائے. ہم تمہیں بتائیں کہ ہم کون ہوتے. غیر سید چپ رہنا, بے شک سید میرے ساتھ بولنا, میں تمہاری دادی کا ذکر کروں. اگلی صبح شریف ترین چچا اپنے شریف بھتیجے کو لے بی بی خدیجہ کے محل میں پہنچے. بی بی خدیجہ کے محل میں ایک وقت میں 2 چاند طلوع ہو گئے. ملکہ شرافت اپنے بستر طہارت سے تڑپ کے اٹھی. بی بی نے حریر اور رندیب کے پردوں کو پیچھے ہٹا کے دیکھا. بچپن میں جسے خواب میں دیکھا کرتی تھی مجسم محمد بن کے دروازے میں کھڑا. بچپن میں جسے سوچا کرتی تھی وہ نبی کی صورت میں دروازے میں کھڑا. بی بی نے اپنے نوکروں میں سے ایک نوکر کو اٹھایا. نام اس کا تاریخ میں میسرہ لکھا ہے. تاریخ تمری کہتی ہے, بی بی دیکھ کہتی میسرہ یوں تو میرے ہزاروں نوکر ہیں, جتنا اعتماد مجھے تجھ پہ ہے مجھے کسی اور پہ نہیں ہے. میسرہ یہ ہے عبداللہ کا بیٹا محمد, اس نے آج رات قافلے میں ساتھ جانا ہے. میسرہ تیرا صرف ایک کام ہے, نہ تو نے بوری اٹھانی ہے نہ بوری رکھنی ہے, نہ مال بیچنا ہے نہ نفع گننا ہے. تیرا صرف ایک ہی کام ہے, تو نے اس محمد کے پیچھے پیچھے سایہ بن کے رہنا ہے, پیچھے پیچھے سایہ بن کے رہنا ہے. مجھے واپس آ کے بتانا ہے اس محمد کا اٹھنا کیسا ہے, اس محمد کا بیٹھنا کیسا ہے, اس محمد کا سونا کیسا ہے, اس محمد کا جاگنا کیسا ہے, اس کے چلنے کے طریقے کیا ہے, اس کے کھانے کے سلیقے کیا ہے, اس کا کردار کیسا ہے, اس کی گفتار کیسی ہے, اس کی رفتار کیسی ہے, اس کی معیار کیسی ہے, یہ بولتا ہے تو کیسے, یہ چلتا ہے کیسے, یہ ہنستا ہے تو کیسے, یہ کھاتا ہے تو کیسے. بی بی کا میسرہ سایہ بن کے چلے جا. میسرہ نے ایک نظر محمد کو دیکھا, پھر بی بی کو دیکھا. دیکھا بی بی اس کا سایہ بنا رہی ہے جس کا اپنا سایہ ہی کوئی نہیں. سارے بولو مل کے بولو پنجے کھول کے حیدری. چلا گیا میسرہ. چلا گیا میسرہ. بے چینی سے بی بی خدیجہ انتظار کر. جب میسرہ واپس آیا بی بی نے محل کا دروازہ کھول کے کہا میسرہ خبردار, یہ نہیں بتانا کس شہر میں مال زیادہ بکا کس میں کم بکا, کتنا نفع ہوا کتنا نقصان ہوا. میسرہ تجارت کی نہیں, مجھے میری عبادت کی باتیں بتا. میسرہ جلدی کر مجھے اس محمد عربی کی باتیں بتا. اب جو نبی کا ذکر سننے کے لیے سر اٹھانا. میسرہ دیکھ رہا بی بی میں تجھے اس محمد کی کیا کیا باتیں بتاؤں. یہ جنگل میں جاتا تھا, درندے اس کے پاس اپنی فریادیں لے کے آتے تھے, درخت اسے جھک جھک کے سلام کرتے تھے, پرندے اپنے پروں کا اس کے سر پہ سایہ کرتے تھے, ذرے اس پہ اٹھ اٹھ کے درود پڑھتے تھے. جہاں بھوک لگتی تھی جنت سے کھانا آ جاتا تھا, جہاں پیاس لگتی تھی زمین سے چشمہ نکل آتا تھا. بی بی دیکھ دی میسرہ چپ ہو جا, صرف اتنا بتا عیب تو کوئی نہیں. میسرہ دیکھ رہا بی بی تیری عزت کی قسم, جیسے اللہ میں عیب ہے ویسے یہ محمد میں. خوش ہو گئی سیدوں کی ماں. بی بی نے خوش ہو کے کہا میسرہ 100 اونٹ سونا. سنیے گا, 100 اونٹ سونا, 80 اونٹ چاندی, یمن کی ساری جائیداد تیری. کچھ بندے چپ ہو گئے, دیے بی بی نے 100 اونٹ سونا, جس کے لیے مولوی کہتا یہ نبی غریب تھا. اچھا میں ان کے لیے عقلی دلیل دے دوں, جو بندے کہتے ہیں نبی غریب, اس بندے سے جا کے اس مولوی صرف اتنا پوچھ رہا کہ نبی کی بیویاں کتنی, کم از کم 9, زیادہ سے زیادہ جس نے لکھی 13, 9, 11 یا 13. پھر ان بیویوں کے بھائی بھتیجے بھی اسلام قبول کر کے نبی کے گھر آئے. پچیتی بندے ہو, میں عقلی دلیل دینے لگا ہوں, دلیل اچھی ہو تو بولنا ضرور. 170 اصحاب صفہ وہ تھے جو دوسرے ملکوں سے آئے تھے اور ہمارے نبی کے پاس پڑھتے تھے. رہتے وہ مسجد نبوی کے اوپر چبوترے میں تھے, کھانا سیدوں کے گھر سے آتا تھا. 170 اصحاب, 11 یا 13 بیویاں, ان کے بھائی اور بھتیجے. تاریخ میں تعداد اگر کیلکولیٹ کی جائے تو 280 بنتی. 280 بندوں کا 3 وقت کا کھانا جس کے ڈیرے پہ پکتا وہ غریب ہوتا ہے. بھائی 280 لوگوں کا 3 وقت کا کھانا جس کے گھر سے جاتا. سب کچھ تھا لیکن گھر میں رکھتے نہیں تھے, جو آتا تھا بانٹ دیتے. ورنہ یہ جو بی بی گھر میں سیدوں کی ماں کنیز بن کے رہی ہے نا,
جب یہ بی بی ہمارے نبی کے گھر آ گئی تھی تو قریش کی عورتیں آئیں، کیونکہ عربوں میں شاعری عام تھی. انہوں نے آ کے بی بی خدیجہ سے کہا، انہوں نے عربی میں ایک شعر پڑھا. انہوں نے کہا خویلد کی بیٹی باپ تیرا اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، اور تو یتیم عبداللہ کے گھر نکرانی بن کے آ گئی ہے. بی بی نے شعر کا جواب شعر میں دیا، نہ بی بی نے وزن کم ہونے دیا نہ عزت کم ہونے دی. بی بی نے کہا باپ میرا اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، جس کی نکرانی بن کے آئی ہوں اس کے جوتے عرش کو چھوتے. اچھا، بی بی نے میسرہ کو کیا کہا؟ 100 اونٹ سونا، 80 اونٹ چاندی، یمن کی ساری میری جائیداد تیری. میسرہ کا جسم یوں کانپا. میسرہ کا بی بی اتنا کچھ کیوں دے رہی ہے؟ بی بی دیکھ رہی 100 سونا تو رکھ لے، 80 اونٹ چاندی تجھے دیتی ہوں، یمن کی ساری جائیداد تو لے لے، کام صرف اتنا کر میری شادی کا پیغام لے کے ابو طالب کے گھر چلا جا، میری شادی کا پیغام لے کے ابو طالب کے گھر چلے جا. اتنا چلتا کہتا میسرہ دیکھ رہا 100 سونا 80 اونٹ چاندی یمن کی ساری جائیداد. نام بی بی تیرا کام مشکل ہے، تیری اجرت تھوڑی ہے. تیرا کام مشکل ہے، تیری اجرت تھوڑی ہے. بی بی دیکھ کر سونا دے رہی ہوں، چاندی دے رہی ہوں، یمن کی ساری جائیداد دے رہی ہوں. آ کر نوکر ہو کے تم نے اپنی اوقات بتا دی، اب مجھ سے بول تجھے کیا چاہیے؟ میں محمد کے قدموں سے مار کے تجھے دے دیتی ہوں. ایسا دیکھ رہا بی بی اپنا سونا تو رکھ، تیری چاندی تجھے نصیب، تیری جائیداد تجھے مبارک. پیغام لے کے چلا میں جاتا ہوں. اگر محمد تیرے مقدر کا مالک بن گیا پھر وعدہ مجھ سے ایک کر، مجھے اتنا یقین ہے جنت تیری اولاد کی محبت کا نام ہے. سونا چاندی نہیں، بی بی جنت کا وعدہ. سیدوں نے ماں نے کہا ہوا جنت کا وعدہ. میسرہ شادی کا پیغام لے کے چلا گیا. ابو طالب نے کر لیا قبول. اور یہ تاریخی سچائی ہے، نبی اور بی بی خدیجہ کی شادی کے موقع پہ پیغام بی بی نے بھیجا، ورنہ دستور یہ نہیں ہے، یہ زمانے کا طریقہ نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ پیغام ہمیشہ لڑکے والوں کی طرف سے. بلکہ میں ایک مثال دیتا ہوں، شریف لڑکے والوں لڑکی والوں کو کوئی گھر پسند آ جائے نا، وہ خود بات نہیں کرتے، درمیان میں کسی معزز کو ڈالتے کہ ہمیں یہ لڑکا پسند ہے، ہم بات کرتے اچھے نہیں لگتے، تو بات چلا. جو بندے چپ بیٹھے میں ان کے لیے مثال دے دوں، جیسے محمد کو علی بڑے پسند تھے، درمیان میں اللہ کو ڈالا کہ میں بات کرتا اچھا نہیں لگتا، تو بات چلا. پیغام بی بی نے کیوں بھیجا؟ میں اس حقیقت سے راز سے بھی پردہ اٹھا دیتا ہوں. اگر پیغام آتا رسول کے گھر سے، آج مولوی بھونک دیتا، مالدار جو تھی، اسلام کو پیسے کی ضرورت تھی، نبی نے عرب کی شہزادی کو شادی کا پیغام بھیج. خدا نے کہا نہ خدیجہ، میں نبی کے کردار پہ تہمت برداشت نہیں کرتا، پیغام تو بھیج. بی بی نے کہا میرے اللہ میں عورت ہوں. فرمایا بھرم توڑ دے. میں عورت ہوں. فرمایا انا توڑ، مزاج بدل. اب جو سید غیر سید بیٹھے ہو، اگر لفظ میں فضل ہو پھر بول کے تعین کرنا. جب بی بی خدیجہ کے مقروض بیٹھے ہو تو خدیجہ کی اولاد کا صدقہ زمین سے لیتے ہو، آسمان سے برستا ہو لیتے، جن کی گود میں بیٹے انہیں پتہ ہے ہم نے تکلیف سے نہیں دیے، شبیر سے دیے ہیں. اس بندے میں واجب ہے کہ میرے ساتھ بول کے تعین کرے گا. بی بی خدیجہ نے کہا میرے اللہ میں عورت ہو کے پیغام بھیجوں. فرمایا تو عورت ہو کے پیغام بھیج دے، میں اللہ تیرے احسان کا بدلہ دوں گا. میں اللہ احسان کا بدلہ کیسے دے گا؟ فرمایا میں نبی کی شریعت بنا دوں گا کہ نکاح پڑھنے سے پہلے مولوی لڑکی کی مرضی پوچھیں گے پھر لڑکے کی رضا پوچھیں. یہ آج تک جو عورت سے نکاح کا اختیار لیا گیا، یہ بی بی خدیجہ کے احسان کا بدلہ. خدا نے نکاح کا اختیار ہی عورت کو دے دیا. طلاق کا اختیار مرد کے پاس، نکاح کا اختیار عورت کے پاس. پہلے عورت کی مرضی پوچھی جائے. ایک شخص نے آ کے مولا علی سے سوال کیا تھا. اس نے کہا اے علی، اسلام عدل کا مذہب ہے، یہ خدا نے کیا قانون رکھا؟ بیٹے کا حصہ دگنا، بیٹی کا ایک کیوں رکھا؟ علی نے فرمایا جاہل بیٹی 2 گھروں سے لیتی ہے،